نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون عباس اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون علی اکبر اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون علی اصغر اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون امیر قاسم اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون علی مرتضی اللہ جل اللہ جل۔ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشفیع الرجیم، بسم اللہ الوفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مالک قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والعمر زمان، درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور کھول۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، امید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی العظم، صلاة المومنین، مراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، اگر تھک نہیں گئے تو شبیہ مصطفیٰ۔ میرا نہیں خیال اس پٹی پہ رہنے والے میرے نام سے، میرے کردار سے واقف نہ ہوں۔ بانی کی حیثیت سے مجلس میں حاضر ہوا، صرف آغا صاحبان کی مجلس میں نہیں، پوری دنیا میں کہتا نہیں ہوں بانی کر کے دکھاتا ہوں۔ میرے خون کو زیب نہیں دیتا، آغا صاحب کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ دنیا تلاش کرتی ہے رحمانی جی بسم اللہ، دنیا تلاش کرتی ہے سیادت کی خوشبو، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ کیسے پہچانا جاتا ہے ملک کا بیٹا، چودھری کا بیٹا، خان کا بیٹا، سید کا بیٹا؟ فرق تو ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ فرق تو ہونا چاہیے۔ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، نہیں، ایک ہی فیکٹری سے بننے والا کپڑا بندے کے جسم کی زینت بنے اسے سوٹ کہتے ہیں، وہی کپڑا غازی کے علم کی زینت بنے علم عباس کہتے ہیں۔ کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ یقین کیجئے ممبر حسینی پہ کھڑا ہوں، بڑی دنیا کہتی ہے کہ سید آپ ممبر پہ بتایا کریں، بڑے لوگ ہیں جو پڑھانا چاہتے ہیں،
مجبوری ورنہ اچھا نہیں لگتا ممبر پہ بتاؤں، مگر یہ حقیقت ہے، میرے پاس ذکر حسین برائے فروخت نہیں۔ بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کے علاقے میں نے کافی پڑھا، کوئی دنیا گواہ نہیں۔ آغا صاحب ایون یورپ انگلینڈ کہیں بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا اسد بخاری نے خون حسین کی قیمت لی ہے۔ میں ملک ہوتا، میں چودھری ہوتا، میں کوئی اور ہوتا، میں آغا صاحب سے کہتا آغا صاحب میں احسان لگانے آیا ہوں، مجھے قیمت چاہیے۔ میرا خون کہتا ہے احسان ان کا ہے جو نیچے بیٹھے ہیں۔ جتنی دیر آپ کی خدمت میں بیلوس موتی چھوڑیوں میں ڈالوں، کوشش کیجیے گا سمیٹ لیے گا۔ ایک ایک جملہ حوالہ جب بھی جس کو چاہیے دینے کے لیے تیار۔ یہ درد ہے جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کرتا جاؤں سب سے پہلے دعائیہ دو جملے، آغا صاحبان کی یہ کاوش، سلطان زمانہ اپنی نصرت میں شمار فرمائے۔ آپ کا قدم قدم چل کے آنا امام اپنی نصرت میں شمار فرمائے۔ آپ کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں جو وقت کے حسین تک جانے میں رکاوٹ ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ، شکریہ سادات حوصلہ افزائی کا۔ وہ تمام گناہ خطا آپ سب کے معاف کر دیے جائیں جو وقت کے حسین کے تک جانے میں رکاوٹ ہے۔ وقت کا حسین 2 لقب سمیٹ کے بیٹھا ہے، لقب ایک نہیں، کم از کم 600 القاب تو سنی شیعہ نے لکھے ہیں سرکار مہدی کے۔ 2 لقب بڑے کمال کے سمیٹ کے بیٹھا ہے، ایک منتظر، ایک منتظر۔ تم سارے مجھ سمیت منتظر ہو، وہ منتظر ہے۔ ہم سب منتظر ہیں، وہ منتظر ہے۔ کمال اسی کا ہے، ہمارے انتظار میں سچائی نہیں، اس کے انتظار میں سچائی ہے۔ چاہتا کیا ہے؟ ممبر کی عزت کی قسم ہے، جملہ دینے لگا سید جی میں نے ابھی تک نہیں پڑھا ممبر کی تاریخ میں جب سے میں مجلس پڑھنا شروع ہوا ہوں، مجلس کے بہانے، ماتم کے بہانے، لنگر کے بہانے، چاہتا ہے کوئی ہور ہو جس کو میں ہور بناؤں۔ بہت شکریہ، مہربانی، سلام۔ اللہ جل، 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 اللہ جل۔ اس ممبر کا وارث، مجلس کا وارث، ماتم کا وارث، زنجیر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا بھی وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالیٰ وأمهات طيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وغاصب أنكابهم وغاصب لباسهم وغاصب فضائلهم وغاصب ولایتهم وغاصب نصرتهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا گواہ ہے، خدا کو لگتے ہیں خود سے پیارے علی کے بیٹے۔ چھوٹی سی نظم، اسی پہ ہی گفتگو، 2 جملے مسائب اور آپ سے اجازت۔ توجہ میں ضرور رکھیے گا، جو سید سرکار نے مجھے ٹائم دیا ہے میں کوشش کروں گا، دیکھنا میری طرف ہے، آنے جانے والے تشریف لے آئیں گے،
لیکن جب میں ممبر سے اتروں گا تو ان کو موقع ملے گا. بے شک. فرق ہونا چاہیے نا. بے شک. ممبر کے وارث سادات ہیں. جو حق بنتا تھا سادات کا حق بنتا تھا ممبر پہ آکے اپنے گھر کی کہانی سناتے ہیں. چلے مولا احسان فرمائے توفیق عطا کرے. عرض کر رہا ہوں چھوٹی سی نظر اس پہ ایک ٹکڑا عرض کر رہا ہوں. خدا گواہ ہے خدا کو لگتے ہیں خود سے پیارے علی کے بیٹے. خدا گواہ ہے. چلیے ایک لیبل لگا دیا. شیعہ قوم نے مثبت کم ہی سوچتی ہے منفی زیادہ سوچتی ہے. اسد بخاری امام زمانہ کے علاوہ کچھ پڑھتے نہیں. اسد بخاری کا رشتہ امام زمانہ سے 11 سے نہیں. امام زمانہ سے ہے 11 سے بھی نہیں. توحید سے بھی نہیں. نبوت سے بھی نہیں. اور یہ بات کرنے لگا ہوں بابا جی دیکھنا میری طرف. بچوں کو بچپن میں 5 اصول پڑھائے جاتے ہیں. اول توحید دوم نبوت. مسجدوں میں پڑھ کے آئے ہو نا. عدل امامت قیامت. امام زمانہ کی موجودگی کی قسم توحید سے لے کر قیامت تک جس کا انتظار کر رہے ہیں اسے مہدی کہتے ہیں. بے شک. واہ 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 واہ. 11 ائمہ کا تذکرہ نہیں کرتے. سبحان اللہ. 11 ائمہ کا تذکرہ نہ کریں 12واں کیسے سمجھ آئے گا. ابھی لڑائی پہلے پہ قوم نے ڈالی ہے. قصور نہیں کیونکہ ذہن بیمار ہے شفا چاہیے. اور کوئی مسئلہ نہیں. میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ پروگرام کیا شاید آپ لوگوں نے آغا صاحبہ دیکھے ہو. ابھی میں نے یہی گزارش کی ہے ذہن کام نہیں کر رہے. ورنہ جب کام کرنا شروع ہو گئے کیفیت بدل جائے گی. آغا صاحب سید سرکار میں یہی تو عرض کر رہا ہوں اللہ کرے ذہن ٹھیک ہو جائے. اور سن کے بھی بندے سن ہیں. اور سن کے بھی بندے سن ہیں. اور سن کے بھی کوئی تیار نہیں. آقا صاحب 4 مصرے آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. آپ کے تبسط سے آپ کی نیت کو بتانے لگا ہوں. عرض کر رہا ہوں با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. با وفا بنتے بنتے بے وفا. ہر بندے کی کوشش ہے نا با وفا بنو. با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ فرش حسین پہ تجارت کے ہنر ورنہ ہور بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے. بہت شکریہ صاحب. مشکور میں سلیمان نارا حیدری. بابا باسر بادشاہ. بابا بابا. خدا گواہ ہے. بابا بابا. خدا گواہ ہے. امیر المومنین کی پہلی تو سید سے بات یہ ہے یا علی بادشاہ کو کما ہوتا ہوں جانی کوئی نہیں سکتا. علی کو جاننے کے لیے اللہ ہونا پڑتا ہے یا محمد ہونا پڑتا ہے. مگر جتنی باتیں ہم تک پہنچی ہیں محدود علم کے ذریعے. علم 27 حروف پہ مشتمل ہے. پوچھے علماء سے ذاکرین سے خطبہ سے علم 27 حروف پہ مشتمل ہے. ابھی 2 حرف ظاہر ہوئے 25 ظاہر ہی نہیں ہوئے. معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا کل علم کب ظاہر ہوگا. فرمایا جب علم کا مالک مہدی آئے گا. ان محدود 2 حرفوں پر بھی جتنا علی ہم تک پہنچا ہے اتنا بھی ابھی کلیئر نہیں ہوا. مگر اس علی کو جتنا ہم تک پہنچا ہے سرکار اس میں علی بادشاہ اپنے ایک صحابی کو شجیب ممبر کے سامنے کھڑا کر کے. کوفے کا ممبر ہے بھئیہ آپ بھی پڑھتے ہو جتنے بیٹھے ہو میں جانتا ہوں تقریباً سب کو صفحہ بھی پڑھے رہتی ہے. ناراض نہ ہوا کرو میں کبھی کسی کی مخالفت نہیں کرتا. میں نے حق بیان کرنا ہے. میری مجبوری ہے. میں کیا کروں. میں نے مہدی کو منہ اچھا لگے تو سو بسم اللہ ورنہ سب ساری میدان میں کھڑا ہے. کسی کا دل ہے ہمت ہے کھڑا ہو کے ٹوک کے دکھائے. کوئی ایک عاشق کربلائی مجھے دکھا دو جس کا تذکرہ ہم ممبر پہ کھڑے کر رہے. 72 میں سے کوئی ایک دکھا دو جس نے حسین سے دولت مانگی ہو, جس نے حسین سے جنت مانگی ہو, جس نے حسین سے دنیا مانگی ہو. کوئی عاشق نے کہا آقا ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ٹکڑے کر دے پھر بھی تو چاہیے. عبادت اور ہوتی ہے تجارت اور ہوتی ہے. میری بات تم کوئی سمجھ آئے گی. وجہ بولے اتنا عبادت اور ہوتی ہے تجارت اور ہوتی ہے. بندے کہتے ہیں نا میں بھی حیران ہوں کربلا کا بیان کر کے بابا سنانا دنیا
دنیا سے چلا گیا جنت میں جگہ ملے وہ جنت چلا جائے، فلانا دنیا سے چلا گیا اس کے لیے جنت کی دعا۔ اگر 72 نے دی ہوتی تو میں بھی کرتا، مختصر کیوں نہ کہوں 72 کی ٹھکرائی ہوئی چیز کو جنت کہتے ہیں۔ یہی تو اختر سے ڈیوٹی کی روح موجود تھی، اختر در بطول سے ادنا سی شاید نما۔ بات ہم کرتے ہیں ہے ہماری درس کا کربلا، کربلا ایک درس بھی ابھی تک کربلا سے ہم نے نہیں لیا۔ جو خفا ہوتا ہے خفا رہے، محبت علی ٹھیک ہے، اسد بخاری کی باتیں ہیں کڑوی، ایک بھی درس ہم نے کربلا سے نہیں لیا۔ اگر ایک بھی درس لیتے نا کربلا سے، کم از کم غازی کی علم کے نیچے بیٹھ کے غازی سے قائم کے لشکر میں جگہ مانگتے ہیں۔ ایک بھی درس سے کربلا لیتے ہیں۔ محمد علی بابا جی کربلائی کتنا بڑا نام پیدا کر گئے، اور یا اللہ بھی بنے، سادات انصار اللہ بھی بنے، تیرے میرے لیے کیا کر گئے؟ اولیاء اللہ خود بنے، انصار اللہ خود بنے۔ پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جس بندے تک بات پہنچے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بات میں مشکل کرنے لگا ہوں۔ کربلائی بہت بڑا مقام لے گئے، اپنے لیے تیرے میرے لیے کیا کر گئے؟ ایک راستہ دے گئے۔ نہیں سمجھا پایا؟ پوری دنیا میں نعرہ لگتا نہیں، حق کا سیدھا راستہ نہیں پہنچا پایا۔ سید سرکار اسی پیش ہے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا لاہور سے میں چلا، دوست پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا قلعہ ستار شاہ شیخ پورا سائٹ پہ۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مجلس پڑھنے جا رہا ہوں۔ اچھا یہاں سے چلا میں، مجلس نہیں پڑھی، قلعہ ستار شاہ کی ایک ایک گلی کا راستہ دیکھا، ایک ایک چوک کا راستہ دیکھا، واپس پہنچ گیا۔ کہنے لگے جی کیسا رہا؟ میں نے کہا جی بس میں قلعہ ستار شاہ ہو آیا ہوں۔ او بھائی کیسا رہا؟ او جی میں ان کی ساری گلیاں دیکھ آیا ہوں، سارے چوکوں کے راستے دیکھ آیا ہوں۔ کہیں گے ضرور سید تیرا جانا نہ جانا، ایک تو راستوں میں گھومتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ تھوڑی سی مشکل بات تھی یہ، میں مانتا ہوں یہ بات تھوڑی سی مشکل تھی۔ حق کا سیدھا، سارے بولو گے اگلی بات کروں گا، حق کا سیدھا، حق کا سیدھا راستہ کس لیے ہوتا ہے؟ منزل پہ لے جانے کے لیے۔ بس اتنی بات ذہن نشین کرنا، راستہ ہوتا ہے منزل پہ لے جانے کے لیے۔ میں اب اپنی طرف سے کیوں کہوں؟ سلمان سے پوچھتے سلمان تیری منزل، کہتا ہے یا علی، میں سمجھتا مار تیری منزل یا علی، بوزر کمبر مقدار تمہاری منزل یا علی، 72 تمہاری منزل یا حسین، 72 منزل بدل لی، علی کو چھوڑ دیا، ولایت علی چھوڑ دی۔ کہنے لگے نہ علی کو چھوڑا نہ ولایت علی چھوڑی، کیا کرے مجبوری یہ ہے، اس دور میں علی کا خون حسین موجود ہے۔ نہ ولایت علی چھوڑی نہ علی چھوڑا، مجبوری ہے، علی کو منہ نہیں دکھانا۔ باپ سے پیار ہو اولاد سے پیار نہ ہو، یہی تو تم برادران اہل سنت سے لڑائی لڑ رہے کہ تم رسول سے پیار کرتے ہو، رسول کی اولاد سے پیار نہیں کرتے، رسول سے پیار کرتے ہو، رسول کی اولاد سے پیار نہیں کرتے۔ اور ان کو کہنے سے پہلے خود سوچا کرو اس وقت رسول کی اولاد کون ہے؟ میں جو کہنا تھا میں کہہ گیا، جو رہ گیا اس کا نصیب اور مقدر۔ اس وقت پوچھو میرے پاک مصطفیٰ سے، محمد کی اولاد روئے زمین پر کون ہے؟ کرو تلاش، جہاں جاؤ گے، کعبے جاؤ گے، کربلا جاؤ گے، ملے گا مہدی۔ تذکرہ جس کو توفیق نہیں اس شہنشاہ کا تذکرہ کرے۔ جہاں بھی جاؤ گے رسول کی اولاد کی شکل میں۔ ڈاکٹر صاحب لاہور کے ہی ہیں، یہیں سو رہے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہہ گئے نا؟ کبھی غور بھی کیا کرو، کربلائیوں نے محمد سے وفا کی یا حسین سے؟ سارے مل کے بولو، کربلائیوں نے محمد سے وفا کی یا حسین سے؟ سامنے حسین تھا محمد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ سامنے حسین تھا محمد، اسی کا خون، اسی کا گوشت، اسی کا سب کچھ تھا حسین، حقیقت میں محمد، حقیقت میں علی۔ بات پہنچ گئی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی روح یقیناً موجود ہوتی ہے مجالس میں، ہمیں بتائیں نا آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا، ہم جائیں محمد پاک کی جالی چوم کے آئیں؟
कहने लगे नहीं, अकल करो, मजाले सुनते हो, सोचो, फिक्र करो, खुदारा ये बातें ज़ाया ना करो। असल में मैं कहना चाहता था ये शेर है इस दौर के लिए भी कि की महदी से वफा तूने तो हम तेरे हैं। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, अल्लाह करे मैं बात पहुंचे। या अली मिंबर कूफा के सामने खड़े हैं, आशिक सामने है, मौला फरमाते हैं ये मिंबर मेरा लफ्ज़ जिगर बैठेगा। जुमला शाह जी मैं कहने लगा हूँ किताबें मेरे पास रखी हैं, आप तो लाइब्रेरी देख रहे हैं, अगर फरमाएंगे तो किताब भी दिखाऊंगा। मौला फरमाते मेरे माँ और बाप कुर्बान हो मेरे लाल पर जो यहाँ बैठेगा। नहीं समझा पाया और आसान करता हूँ, अल्लाह करे मैं समझा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको ले आऊँ, कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह वक्त पे मैं छोड़ूंगा। मैं देखना मेरी तरफ है। मौला अली बादशाह आए थे, मौला हसन पाक आए थे, मौला हुसैन बादशाह भी आए थे, अस्करी बादशाह तक सब तशरीफ लाए थे। करबला हुई थी, होनी नहीं है, सिफीन हुई थी, होनी नहीं है, खैबर हुई थी, होनी नहीं है। अब मैं क्या करूं, जो पढ़ बैठे हैं वो तो समझते हैं एक गुजरा हुआ जमाना, एक जारी जमाना, एक आने वाला जमाना। सिफीन हुई थी, करबला हुई थी, मौला आए थे, 11 सरदार आए थे, महदी ने आना है। पता नहीं मैं क्या कह गया, कौन बैठे थे, मेहरबानी का मशहूर से जैसा, बहुत शुक्रिया। कायम ने आना है, हर बंदा अपने बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल के लिए दौड़ लगा रहा है। कोई 1 कोठियां, 2 कोठियां, 4 कोठियां, 10 कोठियां, 10 किले हैं, 20 किले। हर बंदे की कोशिश है मेरा मुस्तकबिल और बेहतर हो, और बेहतर हो, और बेहतर हो, और बेहतर हो। मेरे पास अमेरिका का वीजा है, अगर अमेरिका की कार्ड है तो मेरे पास यूरोप का भी हो। हर बंदे की कोशिश है मजीद मजीद मजीद। इसलिए तो टेंशन में है, दुनिया को पता नहीं बकियतुल्लाह के साथ बका छुपी है, बकियतुल्लाह के साथ बका छुपी है। उम्मत का मुस्तकबिल महदी के ज़हूर में छुपा है। सबसे कबा सरकार तशरीफ फरमा है। बंदे को कहते हैं तूबा है उस शख्स के लिए, सैयद किताब का नाम है, रोज़े जुमा दुआ तूबा के साथ। तूबा है उसके लिए जो मेरे कायम को पाए। कौन कह रहे हैं? इमाम हसन मुज्तबा सब्ज़ कबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बंदे ने कदमों पे हाथ रखा, सरकार आपको देखना तूबा नहीं, आपके दौर को पाना तूबा नहीं। फरमाया देखो मैं आया हूँ, मेरे साथ उम्मत ने ज्यादती करनी है, मेरे बाद मेरे भाई हुसैन, इसी तरह हमारी पूरी आल जब आएगी ना वो तब आएगा। तूबा इसलिए है कि मैं हसन भी दोबारा आऊंगा। अब जी मजबूरी है, टाइम आपने इतना शॉर्ट कर दिया, मैं रजत नहीं बयान कर सकता, वरना छुट्टी इमाम का फरमान है जिसका रजत पे यकीन नहीं वो शिया ही नहीं। कभी सुना है रजत किसे कहते हैं? आपने सुना है? एक आध बंदे का हाथ खड़ा, रजत किसे कहते हैं? मैं रजत सुनो इजाजत। रजत का मतलब है पलटना, दोबारा आना, फिर उठना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान, सरकार का फरमान है, शान है। सरकार फरमाते हैं जिसका रजत पे यकीन नहीं वो हमारा चाहने वाला ही नहीं। सरकार रजत में होगा क्या? फरमाते मेरी जद मुस्तफा ने फरमाया रजत में एक ऐसा दौर आएगा जिसमें सारे नबी आएंगे, सब वली आएंगे, हमारी कुल आल आएगी, जालिमीन खोपड़ियां चीर के कब्रों से निकाले जाएंगे, मजलूम आराम के साथ कब्रों से उठाए जाएंगे। मौला ये सब कुछ होगा। और फरमाते हैं और भी बकरी और शेर इकट्ठे। लोग रात को घरों को ताला लगाए बगैर सोएंगे। सरकार फरमाते गए, सुनने वाला मुस्कुरा भी रहा है, खुश भी है। सरकार से अर्ज करते सरकार आपने इतनी सारी खूबियां बता दी, जब आप भी आएंगे या अली भी आएंगे, सैयद शबीर जी मेरी तरफ देख रहे हैं, सब आएंगे, कोई ना कोई साहिब तो होगा। अब साहिब का मतलब कम अज कम सरदार है। सरकार को सलाम में कहते हैं ना अस्सलाम अलैका या साहिब अल असरे वल अमरे। अच्छा जी सलाम करते हुए हम सब कहते हैं अल्लाह मान मिन फितनत ज़मान मिन शर्र शैतान मिन जौरी ज़मान, कहते हैं ना। कभी हमने किसी और मौला को क्यों नहीं कहा हमें बचा? समझ ही नहीं आई, समझ ही नहीं आई। जल्दी नमाज पढ़ी, सलाम पढ़े।
صاحب العصر والزمان اللہ مان من فتنة زمان من شر شیطان ومن جور زمان. بچا زمانے کے فتنوں سے بچا, شیطان کے شر سے بچا. ممبر پہ کھڑا ہوں, دور نہیں, لاہور بیٹھا ہوں, آپ سے زیادہ دور نہیں, پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ادھر سے نہ پڑھو. جب سلام پڑھتے ہوئے مولا کو کہو نا, ساتھ آنکھوں میں آنسو ہو, ہاتھ اشارہ سرکار کی طرف ہو, دل سے کہو. اگر گناہ کر جاؤ تو آ کے کہنا سب بخاری تو غلط کر گیا تھا. کہا ہی کبھی نہیں تم نے زبانی کلامی اللہ مان من فتنہ مشرک القرآن بدلے میں نماز پڑھتا ہوں. ایک ایک سلام صاحب زمان کا سمجھنے کے لیے ہے, غور کیا کرو. سرکار صاحب کون ہوگا, آپ سب آئیں گے, صاحب کون ہوگا؟ پاک اثر مجتبہ مسکرا کے فرماتے ہیں صاحب ہمارا مہدی ہوگا. اچھا ایک اور آسان بات ہے, جناب صاحبان میں مشکور ہوں, آپ کا ان خوبصورت آنکھوں کو, آنسوؤں کو سلام جو آپ کی آنکھوں سے نکل رہے ہیں. سرکار کے فضائل بیان کر رہا ہوں, ابھی تو میں نے مسائل کی بات ہی نہیں کی. یقین جانیے یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں, یہی آنسو تو مولا کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنتے ہیں. بہت قیمتی آنسو ہے, بے شکت حقیقت ہے, یہ سلام ہے, خون ہے نا, نسبت ہے نا, کیفیت ہے. ابھی تو وہ فضائل سے فرار کر سکتے. اللہ مان من فتنة زمان من شر شیطان ومن جور زمان. بچا زمانے کے ہر چیزوں سے بچا. بندے بچتے ہیں, بچنا چاہے تو. اب جو جمع زبانی خرچی ہو تو پھر تو مشکل ہے, بچنا چاہیے. آج کے بعد کم از کم ایک کام یہ تو پکا کر لو نا, جب نماز کے بعد سلام پڑھو ادھر سے پڑھو. ہو سکتا ہے آپ کے آنسوؤں کے نکلنے پر وہ آ کے شفقت کا ہاتھ آپ کے سر پہ کیا. کریم جو ہے, شاہ جی نہ پڑھی ہوتی بات میں نہ کرتا ہوں. ایک عارف وسطی نے, ایران بیٹھے ہیں, انہوں نے لکھا ہے, غالباً سید حسن افتحی ہیں, انہوں نے کتاب میں لکھا 1000 ماں باپ کٹھے مل جائیں, ان کی شفقت جو اولاد کے لیے ہوتی ہے اتنا شفیق ہے امت پہ مہدی. رجت میں دوبارہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنو اور اس کے بعد ہی میں بہت بات کر گیا. مانے کے زمانہ, جی بسم اللہ, بہت شکریہ. رجت دعا مانگا کرو, نماز میں بھی اللہ دور رجت دکھا, روزے میں بھی اللہ دور رجت دکھا, مجلس میں بھی مانگا کرو اللہ روزے رجت دکھا. شجی اب میں کیا کروں, لوگ کس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, میں کس بات کا یادہ کروں. معصوم سے پوچھا گیا تھا, مولا آخری دور میں بندے کیسا رزق مانگے؟ ایک نہیں, کم از کم 7 شیعہ کتب میں پڑھ بیٹھا ہوں. نوجوان خطیب بیٹا توجہ کرنی ہے. فَأَسْسَنُ اللَّهُ الَّذِي وَأَكْرَمَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ جَزَّتْنِي طَالَ وَسَارِ کا ماں امام منصور. میرا اللہ میں تجھ سے ایک ہی رزق کا سوال کرتا ہوں, دے سکتا ہے تو مہدی کے لشکر کا رزق دے دے. بہت شکریہ, مہربانی, آپ نے کمال کر دیا بابا جی. دے سکتا ہے تو قائم کے لشکر میں سپاہی یا کنیزہ بننے کا رزق دے. کیونکہ بندے کو پتہ ہے یہ سارے جتنے مال کٹھے ہوں باہر رہتے ہیں, یہ رزق ہے. وعدہ ہے ان سچوں کا جو کہہ دے وہ ہو جائے. حدیث کے ساتھ دعائے کو بیان پڑھتے ہو, پوری مفاتل جنان میں ایک دعا ہے, وہ ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. سید سرکار کو دیکھے جائیں گے, مہمانہ ٹوٹ نہیں پائے, جو پڑھے وہ لے سکتا ہے. جس کے بارے میں چھٹے امام کا فرمان ہے, رجت کا وعدہ ہے, جو پڑھتے پڑھتے روزانہ دنیا سے چلا گیا. میں صدیقہ ماں کا صدیق بیٹا وعدہ کرتا ہوں, دنیا کے جس کونے میں مدفن ہوگا ہمارا مہدی خود قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. اٹھ میں آ گیا. چھٹے امام کا دور ہے. ایک شامی بندہ آیا, بہت جلدی, چھوٹا سا واقعہ, اسی مقصد سے منسلک اور 2 جملے مسائل میں جاتے. شامی بندہ آیا, چھٹے امام کے قدموں پہ آ کے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں, یا ابن رسول اللہ, میں اسلام پہ بات کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا تیری گفتگو رسول کی گفتگو ہوگی یا تیری اپنی ہوگی؟ امام یہ بات کھڑا سنا. عرض کرتے بارگاہ میں کچھ رسول کی گفتگو ہوگی, کچھ میری ہوگی. آگے کریم تھے, شفیق تھے, شہنشاہ تھے, مسکرا کے فرماتے ہیں اگر تیری گفتگو رسول کی گفتگو ہوگی,
کیا تجھ پہ بھی وحی آتی ہے؟ بہت ساروں کے آنکھ اور کان کھولنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ، کیا تیرے اوپر وحی آتی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں تیری اطاعت بھی رسول کی اطاعت کی طرح واجب ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ جب ہر سوال پہ سرکار کے نہیں کہتا رہا، سرکار نے فرمایا چل آپ شاگردوں سے بات کر۔ 4 بندے آئے سرکار کے پاس خیمے میں، حج کا موقع ہے، خیمے میں چھٹے امام بیٹھے ہیں، 4 بندے آئے جو چاہنے والے ہیں آل محمد کے۔ بس اس جملے پہ غور کیجئے گا، لطیف جملہ دینے لگا ہوں۔ سادات عزام، 4 وہ آئے جو آل محمد کو چاہتے ہیں، 4 وہ آئے جو آل محمد کو، قیس بن ماسک، 3 اور ہیں۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس سے بات کرنی ہے۔ کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا انتظار کرو، ایک وہ آ رہا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ قلعہ سردار شاہ میں مشغول، جو میں نے پڑھنا تھا پڑھ گیا۔ اب مجھے پورا واقعہ اپنے 11ویں امام کو دہرانا پڑے گا۔ ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں تاکہ یہ بات آسانی سے پہنچ جائے۔ سرکار کے سامنے ایک واقعہ ہوا تھا، سرکار نے اس بندے سے پوچھا تھا شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا آپ بھی بتائیں، کیا کمال فصاحت ہے، کیا کمال بلاغت ہے؟ مسکرا کے فرماتے محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ جو پہنچ گئے میں مشکور ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ 4 وہ آئے جو مولا کو چاہتے تھے، مولا اس کے انتظار میں تھے جس کو مولا چاہتے تھے۔ سرکار ہمیں عام اور پتہ نہیں کب آتا ہے جس کو آپ انتظار کریں، جس کو آپ چاہتے ہیں۔ سرکار کا مجھے کرو بات شروع کی، گفتگو جیسی نہیں اس کو چھوڑ دی۔ حشام بن حکم ٹھیک سرکار آیا، سرکار نے فرمایا جگہ بناؤ، ہمارا آ گیا۔ حشام بن حکم، کیا فصاحت ہے نوکر کی۔ صحیح سرکار فرما رہے جگہ بناؤ، آ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ آیا ہے گفتگو کرنے، اس سے بات کرو۔ سرکار میں لسان اللہ کے سامنے، میں علم کے وارث کے سامنے بات کروں، میری جرت؟ فرماتے ہیں ہم اولے الامر ہو کے تجھے اجازت دیتے ہیں۔ اجازت دیتے بولو۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اجازت دی تو مدد بھی فرمائیے گا۔ زمانے کا محمد میری مدد کیجئے گا، زمانے کا علی میری مدد۔ سامنے جعفر صادق بیٹھے ہیں، اگر میں نہ کوئی سمجھا پایا ہو، سامنے اس کی منزل بیٹھی ہے، جس دن منزل سمجھ آگی بات پہنچ جائے گی۔ سرکار اجازت، پہلا سوال کرتے ہیں شامی سے، شامی مخلوق کا فائدہ مخلوق بہتر جانتی ہے یا خالق بہتر جانتا ہے؟ کہتے ہیں جی خالق بہتر جانتا ہے۔ دوسرا سوال، کیا فصاحت ہے؟ دوسرا سوال، سرکار اگر شامی اگر خالق بہتر جانتا ہے تو مخلوق کی بھلائی کے لیے ہدایت کا اللہ نے کوئی انتظام نہیں کیا؟ شامی کہتا ہے ہاں انتظام کیا، محمد کو بھیجا۔ کہتے ہیں بسم اللہ شاباش۔ تیسرا سوال، محمد کہاں ہے؟ کہاں وہ چلے گئے؟ کہاں اگر وہ چلے گئے تو ہدایت کا نظام بھی تو رک گیا۔ نہیں میں ساتھ ہی نہیں سفر کر رہے، میں کس طرح کی خدمت پیش کروں؟ اگر مصطفیٰ چلے گئے اب پھر مجھے حدیث کتاب پہ جانا پڑے گا، یا اور حدیثوں میں جس میں اللہ کہتا ہے محمد میں نے زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، ہوا تیرے لیے، چاند تیرے لیے، حجر تیرے لیے، سورج تیرے لیے، پوری کائنات تیرے لیے بنائی۔ یہ مجلس ہو رہی ہے ہم سب پڑھنے والوں کے لیے کہ ہم آئے ہیں، ہم پڑھیں گے، کل کے بعد پرسوں یہ شامی آنے لگیں گے، یہ دریا بچھیں گے؟ نہیں، جن کے لیے تھا وہ آئے چلے گئے۔ یہ اگر زمین محمد کے لیے، اگر آسمان محمد کے لیے، اگر چاند محمد کے لیے، اگر ہوائیں محمد کے لیے، محمد تو آئے چلے گئے۔ اللہ نے لبیکا کیوں نہیں؟ مجبوری تھی اللہ کی، اس لیے کہ ایک محمد نے آنا ہے۔ محمد تو آئے چلے گئے، اللہ نے سلسلہ ہدایت کس کے پاس رکھا؟ اب شامی کہتے ہیں کتاب اور سنت، کتاب اور سنت۔ آگے حشام بن حکم بھی بڑے کمال تھے، مولا جو ان کے عاشق تھے،
آئے ہائے میں یہی میری گزارش کا مقصد ہے، خدا را تم تو مولا کے ماننے والے ہو، ایسا معیار پیدا کرو مولا تمہیں چاہے۔ اب نکل آؤ ان چیزوں سے، بہت ہو گئی، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، وقت کا کوئی پتہ نہیں، سرکار کے ظہور کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، بہت ہو گئی دنیا کو راضی کرتے اس کو راضی کرو جو سری اور رضا ہے، جلدی راضی ہو جاتا ہے، اکیلا بیٹھا ہے مولا کی عزت کی قسم۔ میں آتا ہوں 2 جملے بس ایسا کتاب اور سنت۔ حشام نقم کہتے ہیں جو کیا کتاب اور سنت اختلافات سے بچا سکتی ہے؟ اب یہ چپ، شامی چپ کہتا ہے یہ کہتا ہوں کہ بچا سکتی ہے، اختلاف تو ہے، اگر میں کہتا ہوں نہیں بچا سکتی یہ بھی غلط ہے۔ معصوم مسکرا کے فرماتے ہیں ہماری بارگاہ میں پریشانی جچتی نہیں، اب تو حشام سے سوال کر۔ اس نے پہلا سوال کیا، کہتے ہیں پروردگار، وہی والے سوالات، دہرانے کا وقت نہیں ہے، وہی سوالات کرتے جب کہا نا مصطفیٰ، جناب حشام کہتے ہیں تشریف لے گئے، کہتے ہیں پھر تیرے والا سوال کر رہا ہوں، ہدایت کا سلسلہ کہاں جڑا ہے؟ کہتے ہیں اللہ اگر شیطان کو چھوٹ دے سکتا ہے وقت معلوم تک، تو اللہ کا کوئی عادل ہادی نہ رکھنا اس کے عدل کے خلاف ہے۔ بہت روز دیکھیں نا، فساد دیکھیں، چلیے کہتے ہیں اس کے عدل کے خلاف، اتنی بڑی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا مولا کیسے بچاتا ہے، تمہارا مہدی کیسے بچاتا ہے؟ میں نے کہا جس طرح مجھے شیطان بہکاتا ہے۔ مہربانی شاہد، بہت شکریہ۔ کیسے بچاتا ہے؟ ایسا ہو گیا، ایک ہو چکا ایک دفعہ مدینہ میں، جب علی بادشاہ نے 40 بندوں کے گھر کھانا کھایا نا، اب پتہ نہیں 5 سے جاؤ کھائیے، 40 کے گھر کیا کھایا علی کو کون جانے۔ 40 کے گھر کھانا کھایا، 40 کے 40 ایک دوسرے کو کہتے ہیں علی تو میرے گھر تھا، وہ کہتے نہیں علی میرے گھر تھا، وہ کہتے نہیں میرے گھر تھا، تیرے میرے میں ان کا مل گیا، سلمان تو بتا علی کہاں تھا؟ کہتے بہتر ہے مجھ سے نہ پوچھو۔ علی کیوں؟ کہاں تم فرش کے لیے لڑ رہے؟ کہنے لگے ہمیں کوئی دلیل دے، کہنے لگے شیطان کو مانتے ہو؟ کہاں مانتے ہیں؟ کہا ایک وقت میں کتنے گھروں میں آ سکتے ہیں؟ اس نے کہا ایک وقت میں بڑی طاقت رکھتا ہے، کئی گھروں میں آ سکتا ہے، کئی گھروں میں آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں افسوس ہے علی کو مانا جو نہیں۔ کہتے ہیں افسوس علی کو مانا جو نہیں، ایک وقت میں کروڑوں گھروں میں، کروڑوں جگہ پہ کروڑوں کو بہکا سکتا ہے۔ اب ایک فلسفہ بتانے لگا ہوں، لوح دل پہ لکھ لیجئے گا، پوری روئے زمین پہ ذوالجلال امام کے انتظار میں نکلتی ہے، قائم آل محمد کے محبت علی پوری علم ذمہ داری۔ اللہ کرے رجت کی کتابیں پڑھو تو یہ باتیں سامنے آئیں، اس پہ بعد میں آگے کروں گا۔ پوری روئے زمین پہ اب سوال کر سکتے ہیں، اسد بخاری قلعہ صدار شاہ کے ممبر پہ کہہ گیا کہ پوری روئے زمین پر ذوالجلال امام کے انتظار میں نکلتی ہیں، ذوالجلال تو کروڑوں نکلتی ہیں، کیا امام کروڑوں پہ بیٹھیں گے؟ جو یہ سوال کرے اس کو کہنا یہ ان کا بیٹا ہے جو ایک وقت میں 40 گھروں میں۔ جو سوال کرے اس کو بتا دینا تو دینا تیار ہو کے آتی ہی اس لیے ہے اچانک حسین کے خون کا وارث آئے گا، اچانک آئے گا۔ حجت کا عدل کا کوئی نظام ہدایت کے حوالے سے اللہ نے رکھا ہے؟ جناب حشام کہتے بالکل رکھا ہے۔ شیطان جو ہے بہکانے والا، بچانے والا بھی تو کوئی اور ہے۔ اچھا کون ہے؟ کہا باقیوں کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا، فی الحال تیرے سامنے بیٹھے ہیں۔ شجی نے چھوڑ، بات مکمل ہوگی۔ کہتے ہیں میں کیسے پہچانوں یہ تو یہاں بیٹھے ہیں، تو نے کہا نا شیطان جگہ جگہ بہکاتے ہیں، یہ تو یہاں بیٹھے ہیں، کئی ایسی ہوں جو ہدایت طلب کرتے ہو، یہ کیسے پہنچے گا؟ ہائے ہائے حشام مسکرا کے کہتے ہیں تو گھبرانا، تو اپنے گھر میں جانا، سری اور رضا کو آواز دینا، فارس حجاز کا بیٹا آ جائے گا۔
اچھا کوئی اور دلیل؟ اشام کہتے ہیں باقی باتیں بہت ہیں، صرف ایک ہی دلیل اور دینے لگا ہوں، جو تیرے دل میں ہے تو پوچھ۔ اب جا کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ میرے دل میں کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں تو کافی دیر سے سوچ رہا ہے، میں جعفر صادق تجھ سے تیرے سفر کا حال پوچھوں۔ کافی دیر سے بیٹھا سوچ رہا ہے، قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتے شاہ جی جملہ بڑا لطیف ہے، قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتے سرکار میں اسلام لایا۔ مسکرا کے فرماتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں کہہ رہا، یہ نہ کہ اسلام لایا، تو ایمان لایا۔ واضح بھی ایسے کہ اسلام لانا اور ہے ایمان۔ آپ کی کیا بات ہے؟ مولا آپ سب سے راضی ہوں؟ میں وہ نظم اگر اجازت ہو تو 1 منٹ میں مکمل کر کے 2 جملے مسائب اگر کہتے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ اس نظم میں جب پہلا مصرع سنا دیتا ہوں آخری سنا دیتا ہوں، اس میں نچوڑ ہے۔ عرض کر رہا ہوں خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، خدا کو لگتے ہیں خود سے پیارے علی کے بیٹے۔ خدا گواہ ہے، میں تقریر کر گیا، میں کافی گفتگو آپ کے ساتھ کر گیا، میں اپنا پیغام دے گیا جس مقصد کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے خون کا، بہت مہربانی ان سب آغا صاحبان کی، سلطان اللہ کرے یہ مولا کا استقبال کرنے والوں میں شامل ہے، آپ سب شامل ہیں۔ زمانے کا محمد اسے کہتے ہیں جو ان کا نام شامل نہ ہو، کہیں ادھر آ تھا نہیں لکھ دیتا ہوں۔ خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، خدا کو لگتے ہیں خود سے پیارے علی کے بیٹے۔ نبی کی آنکھوں میں جا کے دیکھا تو اس کے تارے علی کے بیٹے۔ نبی کی آنکھوں میں جا کے دیکھا، نبی کی آنکھوں میں جا کے دیکھا تو اس کے تارے علی کے بیٹے، علی کے بیٹے۔ خدا کے جس بھی نبی کا ٹوٹا مشکلوں میں کہیں سہارا، خدا کے جس بھی نبی کا ٹوٹا مشکلوں میں کہیں سہارا، خدا کا جو بھی نبی پکارا ہوئے سہارے علی کے بیٹے۔ نظم کا نچوڑ دینے لگا کم از کم 14-16 شعر ہیں، میں یہ سارے چھوڑا نظم کا نچوڑ دینے لگا۔ عرض کر رہا ہوں درس کربل کو جو بھلا کر نہ کی نصرت شاہدی کی، مہربانی، درس کربل کو جو بھلا کر نہ کی نصرت شاہدی کی، پھر جو دیکھو ایک پل کو بھی نہیں تمہارے علی کے بیٹے۔ مولا اس ذکر کا صدقہ جس جس کی اولاد نہیں ہے، مولا قائم کے لشکر کا سپاہی ان کو ملے۔ مولا آپ سب کے قرض پریشانیاں دور فرمائیں، برکت امام زمان علیہ السلام۔ وہ وقت جلدی آئے جب روئے زمین کا ہر فرد اپنے سردار کا استقبال کرنے والا نشان۔ بس بشیر بن یجلہ، شاہ جی میں سید سرکار آپ تو خون ہیں، جانتے ہیں، سن بیٹھے ہیں، میں نے کبھی مصائب ادھر ادھر کی بات نہیں کی، کیونکہ مجھے چھٹے مانے کا ہر وقت فرمان پیش نظر رہتا ہے، جس میں چھٹے امام فرماتے ہیں شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو۔ جس کا دل چاہتا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے منبر پہ آ کے بیان کرنا۔ سید سرکار ایسے ہیں، بسم اللہ سید سرکار قلعہ سرکار کی مہر ہے امام زمانہ کی، اتنے طویل عرصے جلسے نہیں رہتے۔ ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو، کوشش کرو ہماری توہین نہ کرو۔ اللہ جانے کیا مجبوری ہوئی ہوگی چھٹے امام کو، آنے والی امت کے مزاج سمجھتے ہوں گے یقیناً، اس لیے فرمایا توہین نہ کرنا۔ پہلی توہین جس سے سرکار بچانا چاہتے تھے، یہ آغا صاحبان اس شہر کے سادات ہیں، سارے بندے جو منہ سے مانگو میں دینے پہ تیار ہوں۔ کسی کی ہمت ہے آغا صاحبان کی گھر کی کسی عورت کا نام لے، ہے ہمت؟ جو بھی الزام لگانا ہے مجھ پہ لگانا ہے، ہمت تو کھڑے ہو کے آغا صاحبان کی گھر والوں، بیٹی کا، ماں کا، بہن کا نام لو۔ نہیں، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، مجبوری ہے۔ ہر ایک کی ماں نے بچپن میں سکھایا تھا بیٹا
تجھ سے تیرے باپ کا نام کوئی پوچھے بتانا فلانا 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 نام لینا، تجھ سے ماں کا نام پوچھے کہنا امی جان، تائی جان، نانی جان۔ میں نے اپنی ماں سے بچپن میں پوچھا تھا ماں کیا عورتوں کے نام باہر نہیں لیتے؟ ماں نے کہا تھا بیٹا غیرت کے نام باہر نہیں لیتے۔ میرا مقصد صرف پیغام دینا ہے، منوانا نہیں، منوانا نہیں، صرف میسیج ڈیلیور کرنا ہے، جس آپ تک حجت تمام کرنی ہے۔ ماں میں نے کہا تھا بیٹا غیرت کے نام باہر نہیں لیتے۔ سادات عظام غازی عباس علمدار کی 32 یا 34 سالہ زندگی بڑے سے بڑا مورخ ڈھونڈنا ہو۔ آپ کو تو پتہ ہے میں کہاں رہتا ہوں، اکثر کو پتہ ہے میں کہاں رہتا ہوں، میرے پاس لے کے آؤ غازی عباس کی پوری زندگی کا نچوڑ۔ غازی عباس نے اپنی اس پوری زندگی میں لفظ آقا زادی کے کوئی دوسرا لفظ لیا۔ ہم غازی سے بڑے ہیں شاہ جی، کوئی ولی کیوں نہ ہو، کوئی پرواز کرتا کیوں نہ ہو، غازی کی جوتی کے تلوے کے برابر بھی نہیں۔ اگر غازی عباس علمدار اپنے گھر کی شہزادیوں کا ادب سمجھا رہے ہیں تو کم از کم پڑھنے والوں کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خدا کی قسم سادات دل دکھتا ہے، میری مجبوری ہے، میں نے ہر ممبر پہ کہنا ہے، ایسی بیویوں کے نام لیتے ہیں جیسے نوکرانیوں کے نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ بابا جی بات مشکل ہے تھوڑی سی، لیکن میں نے کرنی ہے، میری مجبوری محبت علی، آپ علاقے کے بڑے ہو، ہے کسی کی ضرورت آپ کی بیٹی کا نام لے؟ وہ جی یہ فلانے لوگ ہیں جو نام نہیں لیتے، خبردار، یہ کوئی فلانے نہیں، غیرت کا مسئلہ ہے۔ غیرت سب کی برابر ہوتی ہے، تیری میری غیرت کوئی کمال نہیں، غیرت اللہ کی غیرت کمال ہے۔ کوشش کیا کرو، سادات یہاں ایک پرچہ لے کے کوئی دنیا ایسے دیتے ہو نا، کم از کم تو ہمارے گھر کی دادیوں کے نام نہ لو، ہم سے برداشت نہیں ہوتے، ہماری مجبوری ہے، جیسے ہماری ماں بہن بیٹی کا نام نہیں لیتے، تمہاری دادیوں کے نام نہ لو۔ کسی ایک کو تو بات سمجھ آ جائے گی۔ بہت مہربانی۔ بشیر بن یزدہ، دو باتیں لکھی ہیں تاریخ میں، ایک یہ ہے کٹے ہوئے کانوں والی ناقہ پہ ایک گھوڑے پہ مدینے جو ہے داخل ہوا، اس نے اعلان بڑے سخت کیے ہیں۔ پہلا اعلان دے کے کہتا ہے اہل یثرب، کالا علم ہے ہاتھ پہ، سر میں خاک ہے، غمگین حالت میں روتا پھر رہا ہے، ایک ہاتھ پہ علم ہے، ایک ہاتھ پہ اشارہ دے رہا ہے، ادھر ہو میری بات سنو، ادھر ہو میری بات سنو، اہل یثرب مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ایک ہاتھ میں علم اٹھا کے ایک ایک کو کہتا پھر رہے، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ مدینے کے سردار بس ایک اور اعلان سنو اور دو جملے آئے، ایک اور اعلان کر کے کہتے ہیں مدینے والوں، کتنے بھائیوں کے ساتھ گئی تھی علی کی بیٹی، بھائیوں کے بغیر آئی کھڑی ہے باہر علی کی بیٹی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاہ جی بہت سخت بات کر گئے، میں نہیں پڑھتا اتنے سخت مسائل، پتہ نہیں کیوں، کتنے بھائیوں کو لے کے گئی تھی علی کی بیٹی، بغیر بھائیوں کے مدینے کے دروازے پہ کھڑی ہے علی کی بیٹی۔ مدینے والوں تمہیں یاد ہوگا رات کے پہر امام حسین نے روانگی پسند فرمائی تھی، سخت پردے لگا کے روانگی پسند فرمائی تھی۔ جس شہزادی کے لیے پردے لگے تھے نا، وہی شہزادی آج بغیر پردے کے آئی ہے، کوئی پردے نہیں لگے سائڈ میں۔ اعلان کرتا جا رہے ہیں، چھوڑ دیا، یہ بھی مضمون بڑا طویل، اعلان کرتا جا رہے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں، اس کا رخ مزار رسول کی طرف، سرکار کی مزار کی طرف جا رہے ہیں، اشارہ لوگوں کو کہتے ہیں دنیا والا سنو، دنیا والا سنو، دنیا والا سنو، مجھے اس نے اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے جس کو تم پہچان نہیں سکو گے۔ سجد و سجاد کی بات کر کے جی پہنچا، چھوڑ دیا مجھے، پہنچا رسول کے روضے کے باہر، سواری چھوڑی، سرکار کے صحن میں آ گیا، کہتے سب ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ سنا۔ قریب ہے سب، جناب حنفیہ اور جناب عبداللہ، یہ دونوں شہزادے گھر اتر میں تھے، ان کو پتہ چلا ننگے پاؤں ننگے سر دونوں شہزادے مسجد میں آ گئے۔ کیفیت
کیونکہ ہے حسین کی صدا مدینے میں گونج رہی تھی. ادھر سے گھر عطر کی شہزادیوں کو پتا چلا شہزادیوں میں کون ہے. ایک بیمار مدینہ ہے, علی اکبر کے حصے کی ہمشیر ہے, ایک غازی عباس کی اماں ہے. یہ دونوں شہزادیاں, چونکہ سین میں دروازہ کھلتا تھا آل محمد کے گھر کا, دروازے کے قریب. اب حال سنانا شروع کیا. پہلی بات ہی سنا تو آبا, اس سے زیادہ نہیں. کہتے دنیا والوں, ایک بات سب سے پہلے سن لو. آخری وقت جب علی اکبر زین سے زمین پہ آیا نا, اور امام حسین جس طرح پہنچے, اس وقت علی اکبر نے ایک سلام بھیجا تھا. کہا تھا میرے حصے کی ایک بہن ہے, میرا بابا جب اس تک پیغام پہنچے نا, اس کو کہنا علی اکبر کو معاف کر دے. علی اکبر وعدہ وفا نہیں کر سکا. جب کہا نا وعدہ وفا نہیں کر سکا, شہزادی نے دروازے کے اندر سے آواز دی, اس کو کہے علی اکبر کی بات دوبارہ سنا. شاہ جی جملے یہ لکھے ہیں صاحبان مقاتل میں, جب آواز دی نا, اس نے تلوار نکالی. کہتے میں کیسے سناؤں. جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے, تلوار نکالی سرکار نے. تلوار نکال کے کہتے تو نے سخت لہجے میں کیوں بات کی کہ دوبارہ سناؤ. تو نے بات کیوں دہرائی میری شہزادے کی. اگر تو مزار رسول میں نہ بیٹھا ہوتا میں تجھے مار دیتا. کہتے جناب حنفیہ اس وقت کہاں تھے جب بہنیں 9 گھنٹے کھڑی رہی. اس وقت کہاں تھے جب ایک دربار پھر دوسرا دربار. اللہ اکبر, ایک منظر بس, میں بہت بڑھ گیا. مالک زمانہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے, اور آپ کے آنسوؤں کو امام زمانہ اپنے ظہور میں تاجیل کا باعث بنائے. سرکار حنفیہ قریب ہے. بشیر لگتا ہے تو چھپا رہا ہے. بشیر کھل کے بتا. جب کہا نا کھل کے بتا, چلی پہلی ٹکر مسجد نبوی میں بشیر نے دیوار پہ ماری. خون کا فوارہ چھوٹا. کہتا ہے یہ بھی تھوڑا ہے. جناب حنفیہ آپ نے اگر کہا ہے تو سنو. جناب حنفیہ وہ بہن آپ کی جو رات کے پہر نانا کے مزار آتی تھی, ابھی جناب شروع کی ہے نا سیدی. جناب حنفیہ نے اپنے آپ کو مزار رسول پہ گرایا. گرا کے کہتے ہیں نانا جب بات نہ اتنا بتا دیں جن کی بہنوں کے ساتھ یہ ہوا وہ جینے کے قابل رہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم.